یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر؟ میں یہ سمجھتا ہوں ایک ایسا ادارہ جو کہ پورے ملک کے اندر اپنے آپ کو حکمرانی کا مستحق سمجھتا ہے، انہوں نے تمام اداروں کو تو فتح کر لیا، تمام پارٹیز کو فتح کر لیا، اور وہی پارٹیز جو کہ ملک کی سب سے بڑی پارٹیز تھیں، جیسا کہ ہمارے بھائی خادم حسین کیسر صاحب نے بتایا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ ملک کی بڑی پارٹیز تھیں، اور اب وہ پنجابی میں ایک فقرہ بولا جاتا ہے کہ یہ فوج ان کی پشت پناہی کر رہی ہے، اور جو بڑی پارٹیاں تھیں جن میں ایک رولنگ پارٹی ہوتی تھی اور ایک اپوزیشن میں ہوتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ چور اور کتی مل گئے، اب یہ چور اور کتی رل گئے ہیں اور دونوں سارے تینوں مل کے جو ہے وہ ملک کو لوٹ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم یہ بند ہونا چاہیے۔ یہ کب تک چلائیں گے آپ؟ اب یہ جو وکلا ہے کالا کوٹ، سب اداروں کو فتح کرنے کے بعد یہی ایک ہماری قوم کی امید، ہمارے عوام کی، ہمارے انسانیت کی امید کالا کوٹ تھا۔ اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ان کو بھی ڈرایا دھمکایا جا سکے، لیکن میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کالا کوٹ آج تک نہ کبھی بکا ہے نہ کبھی جھکا ہے۔ آپ 2 یا 3 مرڈر کر رہے ہیں، آپ 100 بھی مرڈر کر دیں گے تو یہ کالا کوٹ نہیں جھکے گا۔ یہ اپنے عوام کے حقوق کے لیے کھڑے رہیں گے۔ یہ آپ کو یہ ظلم، یہ ستم کسی صورت نہیں کرنے دیں گے۔ آپ اس چیز پہ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے وکلا کو تقسیم کر لیا، وکلا تقسیم نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جن کو آپ نے اپنے ساتھ بلا لیا وہ وکیل کہلانے کے مستحق ہی نہیں ہیں۔ جو وکیل ہے، جو کالا کوٹ پہن کے آیا ہوا ہے، وہ آپ کے سامنے کبھی نہیں جھکے گا، کبھی نہیں بکے گا کسی صورت بھی۔ ہم انشاءاللہ اس 27ویں 26ویں ترمیم کے خلاف کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے، اور انشاءاللہ جب تک آپ واپس نہیں ہوتی، جب تک تم بیرکوں میں واپس نہیں جاتے، وکلا اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں گے۔ ہماری قراردادیں تو یہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں۔ یہ آئی جی، یہ چیف سیکرٹری، ان کے زر خرید غلام ہیں، یہ آپ کے لیے کچھ نہیں کریں گے۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ آپ صدر، سیکرٹری، وائس پریزیڈنٹ تینوں، اب حیرانگی کی تو بات یہ کہ کس کو ملے؟ سارے ہی وکلاء کے خلاف ہیں، ججز بھی خلاف ہیں، انتظامیہ بھی خلاف ہے، اور ہمارا احتجاج بھی بھرپور نہیں ہے کہ اس کی طرف توجہ کرے۔ آج دیکھ لیں اس ہاؤس میں کہ ہمارے اس ایجنڈے کی دوسری آئٹم ہے 26ویں اور 27ویں ترمیم جو کہ آئین میں کی گئی ہے، اور وکلاء کی دلچسپی کا یہ عالم ہے کہ یہاں بہت کم دوست آتے ہیں، حالانکہ وہ ہمارے پروفیشن کے متعلقہ چیزیں ہیں۔ اگر یہ آئینی ترامیم بحال رہیں اور ان کو ریورس نہ کیا گیا تو آپ کا یہ پروفیشن ختم ہو جائے گا۔ ججز کوئی آپ کو انصاف نہیں دیں گے، اس لیے کہ وہ تو اپنی روزی روٹی کے لیے کام کر رہے ہیں، تنخواہ دار ملازم ہیں، ان کو تو یہ اب خطرہ بہت بڑا ان کے سر پہ منڈلا رہا ہے کہ جب وہ کوئی حکومت کے خلاف فیصلہ کریں گے تو اگر لاہور کا جج کرتا ہے تو اس کو سکھر میں بھیج دیا جائے گا، کوئٹہ میں یوم میں بھیج دیا جائے گا، اور ادھر کا کوئی جج کرے گا تو اسے لاہور بھیج دیا جائے گا، تو یہ اس کے لیے سزا ہوگی۔ وہ کیوں اپنے لیے سزا تجویز کریں گے؟ اس لیے انہوں نے حکومت کے حق میں فیصلے کرنے ہیں، اور شاید وکلاء کو بھی یہ لالچ دے دی گئی ہے ہمارے ایک گروپ کی طرف سے کہ آپ کو ان کورٹس کا جج بنایا جائے گا، ان میں لا آفیسر تعینات کیا جائے گا، لیگل ایڈوائزر بنا دیا جائے گا، لہٰذا آپ قومی اور اجتماعی معاملے کو چھوڑیں، اپنی بات کریں۔ تو یہ
ستم ظریفی ہے. لاسٹ اجلاس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اگر کوئی پارٹی 26ویں اور 27ویں ترمیم کے خلاف احتجاج بلند کر رہی ہے، یا اگر کسی جماعت کے کارکن سڑکوں پہ آنے کی کوشش کرتے ہیں اور حکومت کی طرف سے ان پہ دھوس دھاندلی کے ذریعے تشدد کیا جاتا ہے، تو آج اس ہاؤس میں جس کو ہم اپنا ہائیڈ پارک سمجھتے ہیں کہ اس میں ہر جماعت کا بندہ آ کے اپنے خیالات کا اظہار کر سکتا ہے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جناب صدر نے بھی شاید اس تجویز کی حمایت کی تھی، جو میں سمجھا کہ جی سیاسی جماعتوں کا تو ذکر نہ کریں، آپ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کی بات کریں کہ کیا وہ 26ویں 27ویں ترامیم ہوا میں ہیں؟ وہ ان کو کوئی لانے والی جماعتیں ہیں. وہ کون سی جماعتیں ہیں؟ وہ میں کھل کے کہوں گا پاکستان مسلم لیگ نون ہے اور پیپلز پارٹی ہے اور ان کی جماعتیں ہیں. اگر میں ان کی مذمت نہ کروں تو 26ویں 27ویں ترمیم کے خلاف بات کرنے کا میں حق ادا نہیں کرتا. اور وہ جماعت جو ان کے خلاف ترمیم کے خلاف کوشش کر رہی ہے، جد و جہد کر رہی ہے، اگر میں اس کی ستائش نہ کروں تو پھر بھی زیادتی ہوگی. لہٰذا اس آئینی ترمیم سے جڑے سیاسی جماعتوں کا جو رول ہے اس کو ہمیں ہائی لائٹ کرنا ہے. کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، آئیں وہ اس سٹیج پہ آئیں، ہمیں بتائیں کہ 26ویں 27ویں ترمیم بہت اچھی ہے، اس سے وکلا جو ہے عدلیہ آزاد ہو گئی ہے، وکلا کے پیشے کو اس میں بڑی تقویت ملے گی. آئیں بتائیں، ہم ان سے مقابلہ کریں گے، بات کریں گے، ڈائلاگ کریں گے، ہمارے دوست ہیں. لیکن یہ نہ پابندی لگائیں کہ آپ کسی جماعت کی بات نہ کریں. میں کیوں نہ کروں؟ ایک شخص جس پہ 200 مقدمات ہیں، اس ہائیبرڈ نظام کے تحت اس پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس کی بہنوں پہ تشدد ہو رہا ہے، اس کی بیوی کو پابند سلاسل کیا گیا ہے، تو میں اس کی کیوں نہ بات کروں کہ وہ ایک ایسا شخص ہے جو اس قوم کی قسمت بدل سکتا ہے. اس لیے ہم وہ لوگ جو ان کے ساتھ دے رہے ہیں، ہمیں کوئی بات نہیں ہے. میرا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، میں کھل کے کہتا ہوں، اور ہم اس کے لیے جد و جہد کریں گے، انشاءاللہ کریں گے. آپ اس میں ڈیفینسو نہ ہو، کھل کے بات کریں. ہم جلوس بھی نکالیں گے، ہم میٹنگز بھی کریں گے، آگے بھی جیلوں میں جا رہے ہیں، اب بھی جیلوں میں جانے کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بات نہ کریں. وما علینا الا البلاغ.